ناظرین السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 31 مئی بروز ہفتہ 2 بجے سے 5 بجے تک مسلمانان تلنگانہ اور دستور کو بچانے والی تمام طاقتیں یعنی غیر مسلم بھائیوں کا ایک بڑا احتجاج، مرکزی احتجاج تلنگانہ مارچ کی شکل میں وقف بل کی واپسی کے لیے ہوگا، اور اس کے لیے بڑی تیاریاں کی گئی ہیں۔ سارے سمجھیے کہ صاحب علاقے کا دورہ بھی کیا گیا ہے، اور سارے علاقے میں کس طرح سے نظم و ضبط ہو اس کی بھی سمجھیے کہ صاحب پلاننگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کی ہے، اور ابھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اور ملت کے اتحاد اور ملت کی وحدت جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بنیادی مقصد رہا ہے، اور اس مقصد کے تحت جوائنٹ ایکشن کمیٹی جدوجہد کر رہی ہے۔ ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ صرف بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی فکر سے، اور وہ فکر ملک کے دستور اور ملک کے سمجھیے کہ صاحب روح کو ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ تلنگانہ مارچ وقف بل کی واپسی کے لیے پہلا قدم ہے، اور مستقل سمجھیے کہ بل کی واپسی تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی سراپا احتجاج رہے گی۔ بقرعید عید الاضحیٰ کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد سمجھیے کہ پھر پروگرام چیک آؤٹ کیا جائے گا، لیکن یہ قدم پہلا قدم ہے، لیکن پورا مضبوطی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ سمجھیے کہ دھرنا چوک کو مسلمانوں کو پہنچنا ہے، اپنے پورے خاندان کے ساتھ، خواتین ہو، بچے ہو، طلباء ہو، تاجر ہو، وکلاء ہو، ڈاکٹر ہو، یہ سبھی کی تائید، اور پھر مشایخین اعظام، آستانوں کے سجادے، اور پھر تمام دینی ملی جماعتوں کی تائید اس تلنگانہ مارچ کو حاصل ہے۔ اور تمام سے میری درخواست ہے کہ 2 بجے بروز ہفتہ 31 مئی کو دھرنا چوک پہنچے۔ شکریہ سر۔ یہ جمعے کے انتظامات کے سلسلے میں جو مساجد میں اعلانات کے سلسلے میں آپ کا مساجد کمیٹی کے ہاں، ائمہ تمام مساجد کمیٹیاں تلنگانہ کی جتنی مساجد کمیٹیاں ہیں، ائمہ اور خطیب حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس ہمارا دعوت نامہ نہیں پہنچا ہے یا ہمارا اعلان نہیں بھی پہنچا ہے تو وہ 31 مئی کو تلنگانہ مارچ جو وقف سمجھیے کہ اراضی نے بلکہ مساجد، قبرستان اور درگاہوں کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا مرکزی احتجاج ہے، اس کی اپیل عامت المسلمین کے سامنے نماز جمعے کے موقع پر کریں۔ سر، یہ پولیس پرمیشن کا جو 2000 کا جو معاملہ رکھا گیا ہے، تعداد جو طے کی گئی 2000، تو اب اس کے بارے میں کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایڈمنسٹریٹیو ایک طریقہ ہے ایڈمنسٹریشن کا، وہ تعداد ریسٹرکٹڈ دیتی ہے، اور وہ ریسٹرکٹڈ تعداد ایسے کوئی بڑی تعداد نہیں دے سکتے، تو وہ ریسٹرکٹڈ تعداد دی ہے، اور وہ سمجھیے کہ صاحب ایک فارملٹی ہے، اس کا کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں۔ تو یہ تمام تلنگانہ کے اور اضلاع کے لوگ پورے سب شامل ہو رہے ہیں۔ ابھی میری بات نظام آباد سے بھی ہوئی ہے، میری بات سمجھیے کہ کریم نگر سے ہوئی ہے، محبوب نگر سے ہوئی ہے، عادل آباد سے ہوئی ہے۔ ابھی اس میٹنگ سے پہلے وہاں سے سمجھیے کہ صاحب لوگ اس تلنگانہ مارچ میں آ رہے ہیں۔ اب وقار، ٹانڈور، یہ قریب کے علاقے ہیں، یہ قریب کے علاقے تو بہرحال سمجھیے کہ ہیں، اور شہر حیدرآباد اور اطراف کے، میں سمجھیے کہ عادل آباد سے لوگ نکل کر آ رہے ہیں، تو پورا ریاست تلنگانہ سے بھی لوگ نکل کر آ رہے ہیں۔ شکریہ جزاک میں محمد عبدالعزیز، ریاستی صدر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ، آج اس پریس بریفنگ کے اندر آپ کے سامنے ہوں۔ اور بنیادی طور پر ابھی قریب 2 گھنٹے پہلے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس کے بعد ایک عمومی اجلاس بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اثر سے پہلے تک چلتا رہا، اور اس کے سلسلے میں جو بنیادی باتیں آئی تھی اس کو ایک بار پھر میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بنیادی بات تو یہ تھی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو فیصلہ ہے شروع دن سے، وہ یہ ہے کہ ایک وحدت کے اوپر قائم ہے، اتحاد پر قائم ہے، اتفاق کے اوپر قائم ہے۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، کسی سے اس طرح کا اختلاف نہیں رکھتے، اور نہ ہم لوگوں کے لیے کوئی چیلنج ہے، نہ لوگ ہمارے لیے کوئی چیلنج ہے۔ یہ ایک باہمی تعاون اور باہمی سمجھیے کہ اشتراک کی ایک فضا ہے
جو ملی اور ملکی مسائل کے سلسلے میں ہم نے شروع دن سے اختیار کی ہے، اس میں CA/NRC کے اندر ہماری کامیاب ملینئر مارچ اسی پالیسی کا نتیجہ تھا۔ آج بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 31 مئی 2025 بروز ہفتہ بوقت 2 بجے سے 5 بجے تک یہ ایک دھرنا ہوگا، یہ ایک پروٹیسٹ ہوگا، ایک مارچ ہوگا جو اندرا پارک پر منعقد ہوگا، اور اس میں بھی جو بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا تخصیص مسلک لوگ جمع ہوں گے، شرکت کریں گے، اور جوق در جوق بھی آئیں گے، فردن بھی آئیں گے، خاندانوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے کاروبار کے از خود بند کرنے کا بھی اعلان کیا، یہی کچھ کیفیت CA/NRC کی تھی۔ ہم نے بند کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن پتھر گٹی پورا بند تھا، گلزار ہاؤس پورا بند تھا، لوگوں نے اپنے طور پر بند کیا۔ اس بار بھی اعلان یہ ہے کہ اولڈ مارکیٹ جو ہے، خاص طور پر اولڈ پارٹس کا جو مارکیٹ ہے آٹو پارٹس کا، انہوں نے بھی اپنے طور پر بند کا اعلان کیا۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہی صورتحال ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ہم ایک بار پھر آپ تمام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مارچ کو ایک تاریخی مارچ بنائیں اور اپنی وحدت کا ثبوت دیں، اور کوئی ایسی چیز اختیار نہ کرے جس سے فرقہ وارانہ منافرت، طبقاتی کشمکش، لسانی عصبیت اور فساد فی الارض رونما ہوتا ہو۔ ہم تو در حقیقت محبت کے پیامبر ہیں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم میدان میں آئے ہیں صرف اور صرف دستور بچانے کے لیے، ہم میدان میں آئے ہیں صرف اور صرف ان حقوق کو جو دستور کی دفعے 25 اور 26 کے اندر دیے گئے ہیں، اور جس کے اندر اوقاف کا تحفظ اور اس کی صیانت بھی شامل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تحفظ ہو جائے، اور اس کے ذریعے جو ہے جو ادارے چلتے ہیں اور جو منشأ وقف ہے وہ قائم اور دائم رہے۔ ہماری جدوجہد در حقیقت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ یہ وقف ترمیمی ایکٹ حکومت واپس نہ لے۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ پرخار راہ میری مجھ کو بھی خبر ہے، اے دوست مگر عزم سفر ہے۔ آپ ہمارے صبر کا امتحان مت لیجئے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم بدر والے بھی ہیں، ہم کربلا والے بھی ہیں۔ ہمیں آتا ہے صبر کرنا، اور ہمیں آتا ہے صبر کے ساتھ جینا بھی، اور صبر کے ساتھ اپنی جان دینا بھی۔ تو اس اعتبار سے یہ کوئی رکنے والی منزل نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے جو ہم کو طے کرنا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہمارے مد مقابل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عزائم کو سرد کر دے۔ ابھی گزشتہ یہ جو 1.5 مہینے کا پیریڈ رہا، میرے رفقا اچھی طرح جانتے ہیں کہ 5 اپریل سے لے کر 25 اپریل تک، اور 25 اپریل سے لے کر جو ہے آپ کے مئی کی یہ تاریخ آ گئی ہے جس کو آپ کہیے کہ 31 مئی تک، یہ صورتحال در حقیقت طاقت کو توڑنے کا نتیجہ تھا۔ میراتھن ریس کے اندر دوڑنے والوں کو آپ قدم پر روک کر اگر آپ ٹھہرتے ہیں یا ٹھہراتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ان کی توانائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج 31 مئی کا اعلان کرتے ہوئے ہمارے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں اپنے بچپن کے اندر نشے مند ایک اخبار آتا تھا، اسے پڑھتا تھا، وہ شعر آتا یاد، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے جو سمجھیے کہ صحافی تھے یا اس کے جو مدیر تھے، ان کا نام مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ جو ہے عثمان اسد صاحب ان کا نام تھا، اور اس کے اوپر ایک ٹائٹل شعر آتا تھا کہ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ تو ہم کبھی بیزار ہونے والے نہیں ہیں۔ نشے من تو گرے گا، نشے من تو جلے گا، لیکن فی الواقع ہمارے عزائم نہیں جلیں گے۔ ہم ان ٹوٹے ہوئے پروں سے پھر پرواز کرنے کا عزم لے کر میدان کے اندر آئے ہیں۔ آپ کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ آئندہ کے مراحل بھی بڑے آسان ہوں گے۔ یار زندہ، صحبت باقی۔